ان کے باپ دادا خداوند کی لشکرگاہ پر تعینات اور مدخل کے نگہبان تھے، اور فیخاس بن ایلیزر اس سے بیشتر ان کا سردار تھا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ زکریا بن مسلمیہ خیمہ اجتماع کے دوران دروازے کا نگہبان تھا۔ یہ سب جو پھاٹکوں کے دربان ہونے کو چنے گئے 212 تھے، یہ جن کو داؤد اور سموئیل غیب بین نے ان کے منصف پر مقرر کیا تھا اپنے نسب نامے کے مطابق اپنے اپنے گاؤں میں گنے گئے تھے۔ سو وہ اور ان کے بیٹے خداوند کے گھر یعنی مسکن کے گھر کے پھاٹکوں کی نگرانی باری باری سے کرتے تھے، اور دربان چاروں طرف تھے، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف، اور ان کے بھائی جو اپنے اپنے گاؤں میں تھے ان کو 7 دن کے بعد نوبت بنوبت ان کے ساتھ رہنے کو آنا پڑتا تھا، کیونکہ چاروں سردار دربان جو لاوی تھے خاص منصب پر مامور تھے، اور خدا کے گھر کی کوٹریوں اور خزانوں پر مقرر تھے، اور وہ خدا کے گھر کے آس پاس رہا کرتے تھے، کیونکہ اس کی نگہبانی ان کے سپرد تھی، اور ہر صبح کو اسے کھولنا ان کے ذمہ تھا۔ اور ان میں سے بعض کی تخویل میں عبادت کے برتن تھے، کیونکہ وہ ان کو گن کر اندر لاتے اور گن کر نکالتے تھے، اور بعض ان میں سے اسباب اور مقدس کے سب ظروف اور میدہ اور مے اور تیل اور لبنان اور خوشبودار مسالے پر مقرر تھے، اور کاہنوں کے بیٹوں میں سے بعض خوشبودار مسالے کا تیل تیار کرتے تھے، اور لاویوں میں سے ایک شخص متتیہ جو کری سلوم کا بیٹا تھا پہلوٹا تھا، ان چیزوں پر خاص طور سے مقرر تھا جو توے پر پکائی جاتی تھیں، اور انہیں بعض بھائی جو قحطیوں کی اولاد میں سے تھے نظر کی روٹی پر تعینات تھے کہ ہر سبت کو اسے تیار کریں، اور یہ وہ گانے والے ہیں جو لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے، اور کوٹریوں میں رہتے اور خدمت سے معذور تھے، کیونکہ وہ دن رات اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ یہ اپنی اپنی پشت میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے، اور یروشلم میں رہتے تھے۔ اور جیبون میں جیبون کا باپ یعنی ایل رہتا تھا، جس کی بیوی کا نام ماکہ تھا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا عبدون اور سور اور کیس اور بال اور نیر اور ندب اور جدور اور اخو اور زکریا اور مکلوت سے سمہام پیدا ہوا، اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یروشلم میں اپنے بھائیوں کے سامنے رہتے تھے، اور نیر سے کیس پیدا ہوا، اور کیس سے ساؤل پیدا ہوا، اور ساؤل سے یونتن اور ملکیشو اور ابیداب اور اشبال پیدا ہوئے، اور یونتن کا بیٹا مربیبل تھا، اور یونتن کا بیٹا مریببال تھا، اور مریببال سے میکا پیدا ہوا، اور میکا کے بیٹے فیتون اور ملک اور تیریق اور آخز تھے، اور آخز سے یارا پیدا ہوا، اور یارا سے علمت اور عزماوت اور زمری پیدا ہوئے، اور زمری سے موزہ پیدا ہوا، اور موزہ سے بنہا پیدا ہوا، اور بنہا کا بیٹا رفایا کا بیٹا الیحسا کا بیٹا اسیل، اور اسیل کے 6 بیٹے تھے، اور یہ ان کے نام ہیں عزرکام، بوکرو اور اسماعیل اور سگریا اور عبدیہ اور حنان، یہ بنی اسیل تھے۔ پہلا تورخ 10 باب۔ اور فلسطی اسرائیل سے لڑے، اور اسرائیل کے لوگ فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے،
اور کوہستان جلبوہا میں قتل ہو کر گھرے، اور فلسطینیوں نے ساؤل کا اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا، اور فلسطینیوں نے یونتن اور ابیداب اور ملکیشو کو جو ساؤل کے بیٹے تھے قتل کیا، اور ساؤل پر جنگ دوبر ہو گئی، اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے پریشان تھا۔ تب ساؤل نے اپنے صلہ بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ نامختون آ کر میری بے حرمتی کریں۔ پر اس کے صلہ بردار نے نہ مانا، کیونکہ وہ بہت ڈر گیا۔ تب ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گھرا۔ جب اس کے صلہ بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی تلوار پر گھرا اور مر گیا۔ پس ساؤل مر گیا اور اس کے تینوں بیٹے بھی، اور اس کا سارا خاندان یکلخت مر مٹا۔ جب سب اسرائیلی لوگوں نے جو وادی میں تھے دیکھا کہ لوگ بھاگ نکلے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور فلسطی آ کر ان میں بسے۔ اور دوسرے دن صبح کو جب فلسطی مقتولوں کو ننگا کرنے آئے، تو انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کو کوہ جلبوہا پر پڑے پایا، سو انہوں نے اس کو ننگا کیا اور اس کا سر اور اس کے ہتھیار لے لیے، اور فلسطینیوں کے ملک میں چاروں طرف لوگ روانہ کر دیے، تاکہ ان کے بتوں اور لوگوں کے پاس اس خوشخبری کو پہنچائیں۔ اور انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا، اور اس کے سر کو دجون کے مندر میں لٹکا دیا۔ جب یبیس جلحاد کے سب لوگوں نے جو کچھ فلسطینیوں نے ساؤل سے کیا تھا سنا، تو ان میں کے سب بہادر اٹھے اور ساؤل کی لاش اور اس کے بیٹوں کی لاشیں لے کر ان کو یبیس میں لائے، اور ان کی ہڈیوں کو یبیس کے بلوط کے نیچے دفن کیا، اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ سو ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداوند کے حضور کیا تھا مرا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی بات نہ مانی، اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے، اور اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا، سو اس نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر دی۔ پہلا تواریخ 11 باب۔ تب سب اسرائیلی حبرون میں داؤد کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہی ہڈی اور تیرے ہی گوشت ہیں، اور گزشتہ زمانے میں اس وقت بھی جب ساؤل بادشاہ تھا تو ہی لے جانے اور لے آنے میں اسرائیلیوں کا رہبر تھا، اور خداوند تیرے خدا نے تجھے فرمایا کہ تو میری قوم اسرائیل کی گلے بانی کرے گا، اور تو ہی میری قوم اسرائیل کا سردار ہوگا۔ غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد نے حبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد کیا، اور انہوں نے خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے سموئیل کی معرفت فرمایا تھا داؤد کو ممسوح کیا، تاکہ وہ اسرائیلیوں کا بادشاہ ہو۔ اور داؤد اور تمام اسرائیلی یروشلم کو گئے۔ یبوس یہی ہے، اور اس ملک کے باشندے یبوسی وہاں تھے۔ اور یبوس کے باشندوں نے داؤد سے کہا کہ تو یہاں آنے نہ پائے گا، تو بھی داؤد نے سیون کا قلعہ لے لیا، یہی داؤد کا شہر ہے۔ اور داؤد نے کہا کہ جو کوئی پہلے یبوسیوں کو مارے وہ سردار اور سپہ سالار ہوگا۔ اور یوآب بن زرویا پہلے چڑھ گیا اور سردار بنا، اور داؤد قلعہ میں رہنے لگا، اس لیے انہوں نے اس کا نام داؤد کا شہر رکھا۔ اور اس نے شہر کو گردا گرد یعنی ملو سے لے کر گردا گرد بنایا، اور یوآب نے باقی شہر کی مرمت کی، اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا، کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ اور داؤد کے سرماؤں کے سردار یہ ہیں جنہوں نے اس کی سلطنت میں سارے اسرائیل کے ساتھ اسے تقویت دی، تاکہ جیسا خداوند نے اسرائیل کے حق میں کہا تھا اسے بادشاہ بنائیں۔ اور داؤد کے سرماؤں کا شمار یہ ہے: یسوبہام بن حکمونی جو 30 کا سردار تھا، اس نے 300 پر اپنا بالا چلایا اور ان کو ایک ہی وقت میں قتل کیا۔ اس کے بعد اخوہی دودو
کا بیٹا ایلیزر تھا جو ان تینوں سرماؤں میں سے ایک تھا۔ وہ داؤد کے ساتھ فسدمیم میں تھا جہاں فلسطی جنگ کرنے کو جمع ہوئے تھے۔ وہاں زمین کے خطہ جو سے بھرا ہوا تھا اور لوگ فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے۔ تب انہوں نے اس قلعے کے اس خطے کے بیچ میں کھڑے ہو کر اسے بچایا اور فلسطینیوں کو قتل کیا، اور خداوند نے بڑی فتح دے کر ان کو رہائی بخشی۔ اور ان 30 سرداروں میں سے 3 داؤد کے ساتھ اس چٹان پر یعنی ادلام کے مغارے پر میں اتر گئے، اور فلسطینیوں کی فوج رفائیم کی وادی میں ہمزن تھی۔ اور داؤد اس وقت گھڑی میں تھا، اور فلسطینیوں کی چوکی اس وقت بیت لحم میں تھی۔ اور داؤد نے ترس کر کہا، اے کاش کوئی بیت لحم کے اس کنویں کا پانی جو پھاٹک کے قریب ہے مجھے پینے کو دیتا۔ تب وہ تینوں فلسطینیوں کی صف توڑ کر نکل گئے اور بیت لحم کے اس کنویں میں سے جو پھاٹک کے قریب ہے پانی بھر لیا اور اسے داؤد کے پاس لائے، لیکن داؤد نے نہ چاہا کہ اسے پیے، بلکہ اسے خداوند کے لیے تپایا، اور کہنے لگا کہ خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں۔ کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جو اپنی جانوں پر کھیلے ہیں، کیونکہ وہ جان بازی کر کے اس کو لائے ہیں؟ سو اس نے نہ پیا۔ وہ تینوں سورما ایسے ایسے کام کرتے تھے، اور یوآب کا بھائی ابیشے تینوں کا سردار تھا۔ اس نے 300 پر بھالا چلایا اور ان کو مار ڈالا۔ وہ ان تینوں میں نامی تھا، یہ ان تینوں میں ان دونوں سے زیادہ معزز تھا اور ان کا سردار بنا، لیکن ان پہلے تینوں کے درجے کو نہ پہنچا۔ اور بنایا بن یہویدا ایک قبضیلی سورما کا بیٹا تھا، جس نے بڑی بہادری کے کام کیے تھے۔ اس نے موآب کے اریئیل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا، اور جا کر برف کے موسم میں گھڑے کے بیچ ایک شیر کو مارا، اور اس نے 5 ہاتھ کے ایک قد آور مصری کو قتل کیا، حالانکہ اس مصری کے ہاتھ میں جلا ہے کہ شیطیر کے برابر ایک بھالا تھا، جو وہ ایک لاٹھی لیے ہوئے اس کے پاس گیا اور بھالے کو اس مصری کے ہاتھ سے چھین کر اسی کے بھالے سے اس کو قتل کیا۔ یہویدا کے بیٹے بنایا نے ایسے ایسے کام کیے، اور وہ ان تینوں سرماؤں میں نامی تھا۔ وہ ان 30 سے معزز تھا، پر پہلے تینوں کے درجے کو نہ پہنچا، اور داؤد نے اسے اپنے محافظ سپاہیوں کا سردار بنایا۔ اور لشکر میں سورما یہ تھے: یوآب کا بھائی اسائیل، اور بیت لحمی دودو کا بیٹا الحانان، اور سموت حروری، خلص فلونی، تقوی عکیز کا بیٹا ایرا، ابی عزر انتوتی، سبکی خوساکی، ایلی اخوہی، مہری نتوفانی، خلد بن بانا نتوفاتی، بنی بنیمین کے جبے کے ریبی کا بیٹا اتی، بنایا فرحاتونی، جاس کی ندیوں کا باشندہ خوری، ابییل ارباتی، عظماوت بخرومی، ایلیہبا سلوبنی، بنی حشیم جزونی، ہراری شجی کا بیٹا یونتن، اور ہراری سکار کا بیٹا اخی عام، الفال بن اور، حزر مکیراتی، اخیا فلونی، حسرو کرملی، نازی بن عزبی، ناتن کا بھائی یوئیل، مبخار بن حاجری، زلق امونی، نخری بیروتی جو یوآب بن زرویا کا صلہ بردار تھا، ایر اتری، جریب اتری، اوریا خطی، زبد بن اخلی، سیزا روبنی کا بیٹا، ادینا روبنیوں کا ایک سردار جس کے ساتھ 30 جوان تھے، حنان بن ماکہ، یوسفت
متنی، عزریہ استراتی، حتام ارویری کے بیٹے سما اور یئی ایل، یدی ایل بن سمری اور اس کا بھائی یوخا تیسی، علییل ماہوی اور النحم کے بیٹے یریبی اور یوساویہ اور یتما موابی، علییل اور عبید اور یاسییل مزوبائی۔ پہلا تواریخ 12 باب۔ یہ وہ ہیں جو سکلاج میں داؤد کے پاس آئے جبکہ وہ ہنوس کیس کے بیٹے ساؤل کے سبب سے چھپا رہتا تھا، اور وہ ان سورماؤں میں تھے جو لڑائی میں اس کے مددگار تھے۔ ان کے پاس کمانیں تھیں اور وہ فلاخن سے پتھر مارتے اور کمان سے تیر چلاتے وقت داہنے اور بائیں دونوں ہاتھوں کو کام میں لا سکتے تھے، اور ساؤل کے بینیمینی بھائیوں میں سے تھے۔ اخیزر سردار تھا، پھر یوآس بنی سماحہ جبہاتی اور یزرعیل اور فلت جو عزماوت کے بیٹے تھے، اور براکا اور یاہو انتوتی اور اسمائیہ جبہونی جو 30 میں سورما اور ان 30 کا سردار تھا، اور یرمیا اور یکسییل اور یوحنان اور یوزباد جد یراتی، الہوزی اور یریموت اور بالیا اور سامریہ اور صفتیہ خروفی، القانا اور یسیہ اور عزرعیل اور یوعزر اور یسوبہام جو کرہی تھے، اور یویلا اور زبدیہ جو یروحام جو دوری کے بیٹے تھے، اور جدیوں میں سے وہ تیرے الگ ہو کر بیابان کے قلعے میں داؤد کے پاس آ گئے۔ وہ زبردست سورما اور جنگ آموختہ لوگ تھے جو ڈھال اور برچھی کا استعمال جانتے تھے۔ ان کی صورتیں ایسی تھیں جیسی شیروں کی صورتیں، اور وہ پہاڑوں پر کی ہرنیوں کی مانند تیز رو تھے۔ اول عزر تھا، عبدیہ دوسرا، ایلیاب تیسرا، مسمنا چوتھا، یرمیا پانچواں، اتی چھٹا، علییل ساتواں، یوحنان آٹھواں، ایلزباد نواں، یرمیا 10واں، مقبانی 11واں۔ یہ بنی جد میں سے سرلشکر تھے۔ ان میں سب سے چھوٹا 100 کے برابر اور سب سے بڑا 1000 کے برابر تھا۔ یہ وہ ہیں جو پہلے مہینے میں یردن کے پار گئے جب اس کے سب کنارے ڈوبے ہوئے تھے، اور انہوں نے وادیوں کے سب لوگوں کو مشرق اور مغرب کی طرف بھگا دیا۔ اور بنی بنیامین اور یہودا میں سے کچھ لوگ قلعے میں داؤد کے پاس آئے۔ تب داؤد ان کے استقبال کو نکلا اور ان سے کہنے لگا، اگر تم نیک نیتی سے میری مدد کے لیے میرے پاس آئے ہو تو میرا دل تم سے ملا رہے گا، پر اگر مجھے میرے دشمنوں کے ہاتھ میں پکڑوانے آئے ہو، حالانکہ میرا ہاتھ ظلم سے پاک ہے، تو ہمارے باپ دادا کا خدا یہ دیکھے اور ملامت کرے۔ تب روح اماسی پر نازل ہوئی جو ان 30 کا سردار تھا، اور وہ کہنے لگا، ہم تیرے ہیں اے داؤد، اور ہم تیری طرف ہیں۔ اے یسی کے بیٹے، سلامتی تیری سلامتی اور تیرے مددگاروں کی سلامتی ہو، کیونکہ تیرا خدا تیری مدد کرتا ہے۔ تب داؤد نے ان کو قبول کیا اور ان کو فوج کے سردار بنایا، اور منسی میں سے کچھ لوگ داؤد سے مل گئے۔ جب وہ ساؤل کے مقابل جنگ کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ نکلا، پر انہوں نے ان کی مدد نہ کی، کیونکہ فلسطینیوں کے امراء نے صلاح کر کے اسے لوٹا دیا اور کہنے لگے کہ وہ ہمارے سر کا کاٹ کر اپنے آقا ساؤل سے جا ملے گا۔ جب وہ سکلاج کو جا رہا تھا، منسی میں سے ادنا اور یوزباد اور یدییل اور میکائیل اور یوزباد اور ایلیہو اور زلتی جو بنی منسی ہیں، 1000 کے سردار تھے، اس سے مل گئے۔ انہوں نے غارت گروں کے چھتے کے مقابل میں داؤد کی مدد کی،
کیونکہ وہ سب زبردست سورما اور لشکر کے سردار تھے، بلکہ روز بروز لوگ داؤد کے پاس اس کی مدد کو آتے گئے، یہاں تک کہ خدا کی فوج کی مانند ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ اور جو لوگ جنگ کے لیے ہتھیار باندھ کر حبرون میں داؤد کے پاس آئے تاکہ خداوند کی بات کے موافق ساؤل کی مملکت کو اس کی طرف منتقل کریں، ان کا شمار یہ ہے: بنی یہودا 6,800 جو سپر اور نیزہ لیے ہوئے جنگ کے لیے مسلح تھے، بنی شمون میں سے جنگ کے لیے 7,100 زبردست سورما، بنی لاوی میں سے 4,600، اور یہویدا ہارونیوں کا سردار تھا اور ان کے ساتھ 3,700 تھے، اور صدوق ایک جوان سورما اور ان کے آبائی گھرانے کے 22 سردار، اور ساؤل کے بھائی بنی بینیمین میں سے 3,000، لیکن اس وقت تک ان کا بہت بڑا حصہ ساؤل کے گھرانے کا طرفدار تھا، اور بنی افرائیم میں سے 20,800 زبردست سورما جو اپنے آبائی خاندانوں میں نامی آدمی تھے، اور منسی کے آدھے قبیلے سے 18,000 جن کے نام بتائے گئے تھے کہ آ کر داؤد کو بادشاہ بنائیں، اور بنی شکار میں سے ایسے لوگ جو زمانے کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ اسرائیل کو کیا کرنا مناسب ہے، ان کے سردار 200 تھے، اور ان کے سب بھائی ان کے حکم میں تھے، اور زبولون میں سے ایسے لوگ جو میدان میں جانے اور ہر قسم کی جنگی آلات کے ساتھ مارکہ آرائی کے قابل تھے 50,000۔ یہ سب آرائی کرنا جانتے تھے اور دو دلے نہ تھے، اور نفتالی میں سے 1,000 سردار اور ان کے ساتھ 37,000 ڈھالیں اور بھالے لیے ہوئے، اور دانیوں میں سے 28,600 مارکہ آرائی کرنے والے، اور آشر میں سے 40,000 جو میدان میں جانے اور مارکہ آرائی کے قابل تھے، اور یردن کے پار کے روبنیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے 1,20,000 جن کے ساتھ لڑائی کے لیے ہر قسم کے جنگی آلات تھے۔ یہ سب جنگی مرد جو مارکہ آرائی کر سکتے تھے خلوص دل سے حبرون کو آئے تاکہ داؤد کو سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائیں، اور باقی سب اسرائیلی بھی داؤد کو بادشاہ بنانے پر متفق تھے۔ اور وہ وہاں داؤد کے ساتھ 3 دن تک ٹھہرے اور کھاتے پیتے رہے، کیونکہ ان کے بھائیوں نے ان کے لیے تیاری کی تھی، ماں سوائے ان کے جو اس کے قریب تھے، بلکہ شکار اور زبولون اور نفتالی تک کے لوگ گدھوں اور اونٹوں اور خچروں اور بیلوں پر روٹیاں اور میدے کی بنی ہوئی کھانے کی چیزیں اور انجیر کی ٹکیاں اور کشمش کے گچھے اور مے اور تیل لادے ہوئے، اور بیل اور بکریاں بھیڑ بکریاں افراد سے لائے، اس لیے کہ اسرائیل میں خوشی تھی۔ پہلا تورخ 13 باب۔ اور داؤد نے ان سرداروں سے جو ہزاروں ہزار اور 100 پر تھے، یعنی ہر ایک سر لشکر سے صلاح لی، اور داؤد نے اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا کہ اگر تم کو اچھا لگے اور خداوند ہمارے خدا کی مرضی ہو تو آؤ ہم ہر جگہ اسرائیل کے سارے ملک میں اپنے باقی بھائیوں کو جن کے ساتھ کاہن اور لاوی بھی اپنی نواحی دار شہروں میں رہتے ہیں کہلا بھیجیں تاکہ وہ ہمارے پاس جمع ہوں، اور ہم اپنے خدا کا صندوق پھر اپنے پاس لے آئیں، کیونکہ ہم ساؤل کے ایام میں اس کے طالب نہ ہوئے۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ہم ایسا ہی کریں گے، کیونکہ یہ بات سب لوگوں کی نگاہ میں ٹھیک تھی۔ تب داؤد نے مصر کی ندی سیخور سے حمات کے مدخل تک کے سارے اسرائیل کو جمع کیا تاکہ خدا کے صندوق کو کریت یاریم سے لے آئیں، اور داؤد اور سارا اسرائیل بالا کو یعنی کریت یاریم کو جو یہودا میں ہے گئے تاکہ خدا کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں جو کروبیوں پر بیٹھنے والا خداوند ہے، اور اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور وہ خدا کے صندوق کو ایک نئی گاڑی پر رکھ کر امیداب کے گھر سے باہر نکال لائے، اور عزا اور اخیو گاڑی کو ہانک رہے تھے،
اور داؤد اور سارا اسرائیل خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربط اور ستار اور دف اور چھانچ اور ترہی بجاتے چلے آتے تھے۔ اور جب وہ کیدون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے صندوق کے تھامنے کو اپنے ہاتھ بڑھایا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا قہر عزا پر بھڑکا اور اس نے اس کو مار ڈالا، اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ صندوق پر بڑھایا تھا، اور وہ وہیں خدا کے حضور مر گیا۔ تب داؤد اداس ہوا، اس لیے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا، اور اس نے اس مقام کا نام پرز عزا رکھا جو آج تک ہے۔ اور داؤد اس دن خدا سے ڈر گیا اور کہنے لگا، میں خدا کے صندوق کو اپنے ہاں کیوں کر لاؤں؟ سو داؤد صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں نہ لایا، بلکہ اسے باہر ہی باہر جاتی عبید ادوم کے گھر میں لے گیا۔ سو خدا کا صندوق عبید ادوم کے گھرانے کے ساتھ اس کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کے گھر اور اس کی سب چیزوں کو برکت دی۔ پہلا تواریخ 14 باب۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے داؤد کے پاس ایلچی اور اس کے واسطے محل بنانے کے لیے دیودار کے لٹھے اور راج اور بڑائی بھیجے۔ اور داؤد جان گیا کہ خداوند نے اسی بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قائم کر دیا ہے، کیونکہ اس کی سلطنت اس کے اسرائیلی لوگوں کی خاطر ممتاز کی گئی تھی۔ اور داؤد نے یروشلم میں اور عورتیں بیاہ لیں، اور اس سے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور اس کے ان بچوں کے نام جو یروشلم میں پیدا ہوئے یہ ہیں: سمو اور صوباب اور ناتن اور سلیمان اور ابہار اور السو اور الفالت اور نوحہ اور نفج اور رفیحہ اور الیسما اور بالیدہ اور ایلیفالت۔ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ داؤد ممسوح ہو کر سارے اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے، تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے، اور داؤد یہ سن کر ان کے مقابلے کو نکلا، اور فلسطینیوں نے آ کر رفائم کی وادی میں داوا مارا۔ تب داؤد نے خدا سے سوال کیا، کیا میں فلسطینیوں پر چڑھ جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے اس سے فرمایا، چڑھ جا، کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو وہ بال پر عظیم میں آئے، اور داؤد نے وہیں ان کو مارا۔ اور داؤد نے کہا، خدا نے میرے ہاتھ سے میرے دشمنوں کو ایسا چیرا جیسے پانی چاک چاک ہو جاتا ہے۔ اسی سبب سے انہوں نے اس مقام کا نام بال پرازیم رکھا، اور وہ اپنے بتوں کو وہاں چھوڑ گئے، اور وہ داؤد کے حکم سے آگ میں جلا دیے گئے۔ اور فلسطینیوں نے پھر اس وادی میں داوا مارا۔ اور داؤد نے پھر خدا سے سوال کیا، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو ان کا پیچھا نہ کر، بلکہ ان کے پاس سے کترا کر نکل جا، اور توت کے پیڑوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر۔ اور جب تو توت کے درختوں کی پھونگیوں پر چلنے کی سی آواز سنے، تب لڑائی کو نکلنا، کیونکہ خدا تیرے آگے آگے فلسطینیوں کے لشکر کو مارنے کے لیے نکلا ہے۔ اور داؤد نے جیسا خدا نے اسے فرمایا تھا کیا، اور انہوں نے فلسطینیوں کی فوج کو جبون سے جزر تک قتل کیا۔ اور داؤد کی شہرت سب ملکوں میں پھیل گئی، اور خداوند نے سب قوموں پر اس کا خوف بٹھا دیا۔ پہلا تواریخ 15 باب۔ اور داؤد نے داؤد کے شہر میں اپنے لیے محل بنائے، اور خدا کے صندوق کے لیے ایک جگہ تیار کر کے اس کے لیے خیمہ کھڑا کیا۔ تب داؤد نے کہا کہ لاویوں کے سوا اور کسی کو خدا کے صندوق کو اٹھانا نہیں چاہیے، کیونکہ خداوند نے انہی کو چنا ہے کہ خدا کے صندوق کو اٹھائیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کریں۔ اور داؤد نے سارے اسرائیل کو یروشلم میں جمع کیا، تاکہ خداوند کے صندوق کو اس جگہ جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی لے آئیں۔ اور داؤد نے بنی ہارون کو اور لاویوں کو اکٹھا کیا، یعنی بنی قہات میں سے اور
اوری ایل سردار اور اس کے 120 بھائیوں کو، بنی مراری میں سے عصایہ سردار اور اس کے 220 بھائیوں کو، بنی جرسوم میں سے یوئیل سردار اور اس کے 130 بھائیوں کو، بنی ایلسفن میں سے سمحیہ سردار اور اس کے 200 بھائیوں کو، بنی حبرون میں سے علییل سردار اور اس کے 80 بھائیوں کو، بنی عزی ایل میں سے امیداب سردار اور اس کے 112 بھائیوں کو، اور داؤد نے صندوق اور ابیاتر کاہنوں کو اور اوری ایل اور عصایہ اور یوئیل اور سمحیہ اور علییل اور امیداب لاویوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار ہو، تم اپنے آپ کو پاک کرو، تم بھی اور تمہارے بھائی بھی، تاکہ تم خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اس جگہ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے لا سکو، کیونکہ جب تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے تھے۔ تب کاہنوں اور لاویوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا، اور بنی لاوی نے خدا کے صندوق کو جیسا موسیٰ نے خداوند کے کلام کے موافق حکم کیا تھا چوبوں میں سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اور داؤد نے لاویوں کے سرداروں کو فرمایا کہ اپنے بھائیوں میں سے گانے والوں کو مقرر کریں کہ موسیقی کے ساز یعنی ستار اور بربط اور جھانجھ بجائیں اور آواز بلند کر کے خوشی سے گائیں۔ سو لاویوں نے ہیمان بن یوئیل کو مقرر کیا اور اس کے بھائیوں میں سے آصف بن برکیہ کو، اور ان کے بھائیوں بنی مراری میں سے ایتان بن کوسیہ کو، اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے درجے کے بھائیوں یعنی زکریہ بین اور یزییل اور سمیر اموت اور یحییل اور انی اور ایلیاب اور بنایا اور ماسیہ اور متیتیہ اور الفلاح اور مکنیہ اور عبید ادوم اور یعییل کو جو دربان تھے۔ پس گانے والے ہیمان، آصف اور ایتان مقرر ہوئے کہ پیتل کی جھانجھوں کو زور سے بجائیں، اور زکریہ اور عزرییل اور سمیرموت اور یحییل اور انی اور ایلیاب اور ماسیہ اور بنایا ستار کو علموت راگ پر چھیڑیں، اور متیتیہ اور الفلاح اور مکنیہ اور عبید ادوم اور یعییل اور عزیہ شمنیت راگ پر ستار بجائیں۔ اور کنانیہ لاویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا، وہ گیت سکھاتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہی ماہر تھا، اور برکیہ اور القانا صندوق کے دربان تھے، اور شبنیہ اور یوسفت اور نتنیل اور اماسی اور زکریہ اور بنایا اور ایلیزر کاہن خدا کے صندوق کے آگے آگے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے، اور عبید ادوم اور یحییٰ صندوق کے دربان تھے۔ سو داؤد اور اسرائیل کے بزرگ اور ہزاروں کے سردار روانہ ہوئے کہ خداوند کے عہد کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے خوشی مناتے ہوئے لائیں۔ اور ایسا ہوا کہ جب خدا نے ان لاویوں کو جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے مدد کی، تو انہوں نے 7 بیل اور 7 مینڈے قربان کیے۔ اور داؤد اور سب لاوی جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے، اور گانے والے اور گانے والوں کے ساتھ کنانیہ جو گانے میں استاد تھا، قطانی پیراہنوں سے ملبس تھے، اور داؤد قطان کا افود بھی پہنے تھا۔ یوں سب اسرائیلی نعرہ مارتے اور نرسنگوں اور ترہیوں اور جھانجھوں کی آواز کے ساتھ ستار اور بربط کو زور سے بجاتے ہوئے خداوند کے عہد کے صندوق کو لائے۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں پہنچا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی میں سے جھانک کر داؤد بادشاہ کو خوب ناچتے کودتے دیکھا، اور اس نے اپنے دل میں اس کو حقیر جانا۔
پہلا تورک 16 باب۔ سو وہ خدا کے صندوق کو لے آئے اور اسے اس خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے خداوند کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب اسرائیلی لوگوں کو کیا مرد کیا عورت ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا دی۔ اور اس نے لاویوں میں سے بعضوں کو مقرر کیا کہ خداوند کے صندوق کے آگے خدمت کریں اور خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں۔ اول آصف اور اس کے بعد زکریا اور یعیل اور سمیرموت اور یخییل اور متیتیا اور ایلیاب اور بنایا اور عبید ادوم اور یعیل ستار اور بربت کے ساتھ، اور آصف جھانجھوں کو زور سے بجاتا ہوا، اور بنایا اور یکسییل کاہن سدا ترخیوں کے ساتھ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے رہا کریں۔ پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کریں۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، اس کے پاک نام پر فخر کرو۔ جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے۔ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب رہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور منہ کے آئین کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندہ اسرائیل کی نسل، اے بنی یعقوب اور اس کے برگزیدہ ہو۔ وہ خداوند ہمارا خدا ہے، تمام روی زمین پر اس کے آئین ہیں۔ سدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور 1000 پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، جسے اس نے یعقوب کے لیے آئین کے طور پر اور اسرائیل کے لیے ابدی عہد کے طور پر قائم کیا، یہ کہہ کر کہ میں کنعان کا ملک تجھ کو دوں گا، وہ تمہارا موروثی حصہ ہوگا۔ اس وقت تم شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت ہی تھوڑے، اور ملک میں پردیسی تھے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک مملکت سے دوسری مملکت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی شخص کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا، بلکہ ان کی خاطر بادشاہوں کو تنبیہ کی کہ تم میرے ممسوحوں کو نہ چھوؤ اور میرے نبیوں کو نہ ستاؤ۔ اے سب اہل زمین، خداوند کے حضور گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ وہ سب معبودوں سے زیادہ معیب ہے، اس لیے کہ وہ قوموں کے سب معبود محض بت ہیں۔ لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، اور اس کے ہاں قدرت اور شادمانی ہے۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو، جہاں قائم ہے اور اس سے جنبش نہیں۔ آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، وہ قوموں میں اعلان کریں کہ خداوند سلطنت کرتا ہے۔ سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں۔ تب جنگل کے درخت خوشی سے خداوند کے حضور گانے لگیں گے، کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے۔ خداوند کا شکر کرو، اس لیے کہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم کہو، اے ہماری نجات کے خدا، ہم کو بچا لے، اور قوموں میں سے ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ اور سب لوگ بول اٹھے آمین۔ اور انہوں نے خداوند کی ستائش کی۔
اور اس نے وہاں خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے آصف اور اس کے بھائیوں کو ہر روز کے ضروری کام کے مطابق ہمیشہ صندوق کے آگے خدمت کرنے کو چھوڑا، اور عبید ادوم اور اس کے 68 بھائیوں کو، اور عبید ادوم بن یدتون اور ہوسا کو تاکہ دربان ہوں، اور صدوق کاہن اور اس کے کاہن بھائیوں کو خداوند کے مسکن کے آگے جبون کے اونچے مقام پر، اس لیے کہ وہ خداوند کی شریعت کی سب لکھی ہوئی باتوں کے مطابق جو اس نے اسرائیل کو فرمائیں، ہر صبح اور شام سوختنی قربانی کے مذبح کے خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور ان کے ساتھ ہیمین اور یدوتون اور باقی چنے ہوئے آدمیوں کو جو نام بنام مذکور ہوئے تھے، تاکہ خداوند کا شکر کریں، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ انہی کے ساتھ ہیمان اور یدوتون تھے جو بجانے والوں کے لیے ترہیاں اور جھانجیں اور خدا کے گیتوں کے لیے باجے لیے ہوئے تھے، اور بنی یدوتوں دربان تھے۔ تب سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے، اور داؤد لوٹا کہ اپنے گھر کو برکت دے۔ پہلا تورخ 17 باب۔ اور جب داؤد اپنے محل میں رہنے لگا تو اس نے ناتن نبی سے کہا، میں تو دیودار کے محل میں رہتا ہوں، پر خداوند کے عہد کا صندوق خیمے میں ہے۔ ناتن نے داؤد سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر، کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور اسی رات ایسا ہوا کہ خدا کا کلام ناتن پر نازل ہوا کہ جا کر میرے بندہ داؤد سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو نکال لایا آج کے دن تک میں نے کسی گھر میں سکونت نہیں کی، بلکہ خیمہ بخیمہ اور مسکن بمسکن پھرتا رہا ہوں۔ ان جگہوں میں جہاں جہاں میں سارے اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا، کیا میں نے اسرائیلی قاضیوں میں سے جن کو میں نے حکم کیا تھا کہ میرے لوگوں کی گلے بانی کریں، کسی سے ایک حرف بھی کہا کہ تم نے میرے لیے دیودار کا گھر کیوں نہیں بنایا؟ بس تو میرے بندے داؤد سے یوں کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالے میں سے جب تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیا، تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور جہاں کہیں تو گیا میں تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا ہے، اور میں روی زمین کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام کی مانند تیرا نام کر دوں گا، اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ ٹھہراؤں گا اور ان کو قائم کر دوں گا، تاکہ اپنی جگہ بسے رہیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور نہ شرارت کے فرزند پھر ان کو دکھ دینے پائیں گے جیسا شروع میں ہوا۔ اور اس وقت بھی جب میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی مقرر ہوں، اور میں تیرے سب دشمنوں کو مغلوب کروں گا، ماں سوا اس کے میں تجھے بتاتا ہوں کہ خداوند تیرے لیے گھر بنائے گا، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تاکہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور میں اپنی شفقت اس پر سے نہیں ہٹاؤں گا، جیسے میں نے اس پر سے جو تجھ سے پہلے تھا ہٹا لی، بلکہ میں اس کو اپنے گھر میں اور اپنی مملکت میں ابد تک قائم رکھوں گا، اور اس کا تخت ابد تک ثابت رہے گا۔ سو ناتن نے ان سب باتوں اور اس ساری رویا کے مطابق ایسا ہی داؤد سے کہا۔ تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے حضور بیٹھا اور کہنے لگا، اے خداوند خدا، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا؟ اور اے خدا، تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، بلکہ تو نے تو اپنے بندے کے گھر کے حق میں آئندہ بہت دنوں کا ذکر کیا ہے، اور تو نے اے خداوند خدا مجھے ایسا مانا کہ گویا میں بڑا منزلت والا آدمی ہوں۔ بھلا داؤد تجھ سے اس اکرام کی نسبت جو تیرے خادم کا ہوا اور کیا کہے، کیونکہ تو اپنے بندے کو جانتا ہے۔ اے خداوند، تو نے اپنے بندے کی خاطر اپنی ہی مرضی سے ان بڑے بڑے کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی بات کی۔ اے خداوند،
کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا جسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور کوئی خدا نہیں۔ اور روی زمین پر تیری قوم اسرائیل کی طرح اور کون سی قوم ہے جسے خدا نے جا کر اپنی امت بنانے کو آپ چھڑایا، تاکہ تو اپنی امت کے سامنے سے جسے تو نے مصر سے خلاصی بخشی قوموں کو دور کر کے بڑے اور معیب کاموں سے اپنا نام کرے، کیونکہ تو نے اپنی قوم اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے اپنی قوم ٹھہرایا ہے، اور تو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا ہے۔ اور اب اے خداوند، وہ بات جو تو نے اپنے بندے کے حق میں اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ابد تک ثابت رہے، اور جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر، اور تیرا نام ابد تک قائم اور بزرگ ہو، تاکہ کہا جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے، بلکہ وہ اسرائیل ہی کے لیے خدا ہے، اور تیرے بندہ داؤد کا گھرانہ تیرے حضور قائم رہے، کیونکہ تو نے اے میرے خدا اپنے بندے پر ظاہر کیا ہے کہ تو اس کے لیے گھر بنائے گا، سو تیرے بندے کو تیرے حضور دعا کرنے کا حوصلہ ہوا۔ اور اے خداوند، تو ہی خدا ہے، اور تو نے اپنے بندے سے اس بھلائی کا وعدہ کیا، اور تجھے پسند آیا کہ تو اپنے بندے کے گھرانے کو برکت بخشے، تاکہ وہ ابد تک تیرے حضور پائیدار رہے، کیونکہ تو اے خداوند برکت دے چکا ہے، سو وہ ابد تک مبارک ہے۔ پہلا تورخ 18 باب۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ داؤد نے فلسطینیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا، اور جات کو اس کے قصبوں سمیت فلسطینیوں کے ہاتھ سے لے لیا، اور اس نے مواب کو مارا، اور موابی داؤد کے مطیع ہو گئے اور ہدیے لائے۔ اور داؤد نے زوبا کے بادشاہ ہدر ازر کو بھی، جب وہ اپنی سلطنت دریائے فرات تک قائم کرنے گیا، حمات میں مار لیا۔ اور داؤد نے اس سے 1000 رتھ اور 7000 سوار اور 20,000 پیادے لے لیے، اور اس نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کونچیں کٹوا دیں، پر ان میں سے 100 رتھوں کے لیے گھوڑے بچا لیے۔ اور جب دمشق کے ارامی زوبا کے بادشاہ ہدر ازر کی مدد کرنے کو آئے، تو داؤد نے ارامیوں میں سے 22,000 آدمی قتل کیے۔ تب داؤد نے دمشق کے آرام میں سپاہیوں کو چوکیاں بٹھائیں، اور ارامی داؤد کے مطیع ہو گئے اور ہدیے لائے، اور جہاں کہیں داؤد جاتا خداوند اسے فتح بخشتا تھا۔ اور داؤد ہدر ازر کے نوکروں کے سونے کی ڈھالیں لے کر ان کو یروشلم میں لایا، اور ادر ازر کے شہروں تبخت اور کون سے داؤد بہت سا پیتل لایا، جس سے سلیمان نے پیتل کا بڑا حوض اور ستون اور پیتل کے برتن بنائے۔ اور جب حمات کے بادشاہ توہو نے سنا کہ داؤد نے زوبا کے بادشاہ ہدر ازر کا سارا لشکر مار لیا، تو اس نے اپنے بیٹے ہدرو رام کو داؤد بادشاہ کے پاس بھیجا، تاکہ اسے سلام کرے اور مبارکباد دے، اس لیے کہ اس نے جنگ کر کے ہدر ازر کو مارا، کیونکہ ہدر ازر توہو سے لڑا کرتا تھا، اور ہر طرح کے سونے اور چاندی اور پیتل کے برتن اس کے ساتھ تھے۔ ان کو بھی داؤد بادشاہ نے اس چاندی اور سونے کے ساتھ جو اس نے اور سب قوموں یعنی ادوم اور مواب اور بنی امون اور فلسطینیوں اور عمالیق سے لیا تھا، خداوند کو نذر کیا۔ اور ابیشے بن زرویہ نے وادی شور میں 18,000 رومیوں کو مارا، 18,000 ادومیوں کو مارا، اور اس نے ادوم میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں، اور سب ادومی داؤد کے مطیع ہو گئے، اور جہاں کہیں داؤد جاتا خداوند اسے فتح بخشتا تھا۔ سو داؤد سارے اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اپنی ساری رویت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اور یوآب بن زرویہ لشکر کا سردار تھا، اور یہوشافط بن اخیلود مورخ تھا، اور صدوق بن اخیتوب اور ابی ملک بن ابیاتر کاہن تھے، اور شوشا منشی تھا، اور بنایا بن یہویدا کرتیوں اور فلتیوں پر تھا، اور داؤد کے بیٹے بادشاہ کے خاص مصاحب تھے۔ پہلا تورخ 19 باب۔
اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ ناخس مر گیا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناخس کے بیٹے ہتون کے ساتھ نیکی کروں گا، کیونکہ اس کے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی۔ بس داؤد نے قاصد بھیجے تاکہ اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دے۔ سو داؤد کے خادم بنی امون کے ملک میں ہنون کے پاس آئے کہ اسے تسلی دیں۔ پر بنی امون کے امیروں نے ہنون سے کہا، کیا تیرا خیال ہے کہ داؤد تیرے باپ کی عزت کرتا ہے جو اس نے تیرے پاس تسلی دینے والے بھیجے ہیں؟ کیا اس کے خادم تیرے ملک کا حال دریافت کرنے اور اسے تباہ کرنے اور بھید لینے نہیں آئے ہیں؟ تب ہنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑا اور ان کی داڑھی مونچھیں منڈوا کر ان کی آدھی پوشاک ان کے سرنوں تک کٹوا ڈالی اور ان کو روانہ کر دیا۔ تب بازوں نے جا کر داؤد کو بتایا کہ ان آدمیوں سے کیسا سلوک کیا گیا۔ سو اس نے ان کے استقبال کو لوگ بھیجے، اس لیے کہ وہ نہایت شرماتے تھے، اور بادشاہ نے کہا کہ جب تک تمہاری داڑیاں نہ بڑھ جائیں یریحو میں ٹھہرے رہو، اس کے بعد لوٹ آنا۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے حضور نفرت انگیز ہو گئے ہیں، تو ہنون اور بنی امون نے مسوپتامیہ اور ارام مہکا اور زوبا سے رتھوں اور سواروں کو کرایہ کرنے کے لیے 1000 قنطار چاندی بھیجی۔ سو انہوں نے 32,000 رتھوں اور ماکہ کے بادشاہ اور اس کے لوگوں کو اپنے لیے کرایہ کر لیا، جو آ کر میدبا کے سامنے ہمزن ہو گئے، اور بنی امون اپنے اپنے شہر سے جمع ہوئے اور لڑنے کو آئے۔ جب داؤد نے یہ سنا تو اس نے یوآب اور سورماؤں کے ساتھ لشکر کو بھیجا۔ تب بنی امون نے نکل کر شہر کے پھاٹک پر لڑائی کے لیے صف باندھی، اور وہ بادشاہ جو آئے تھے سو ان سے الگ میدان میں تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے لڑائی کے لیے صف بندی ہے تو اس نے سب اسرائیل کے خاص لوگوں میں سے آدمی چن لیے اور ارامیوں کے مقابل ان کی صف آرائی کی، اور باقی لوگوں کو اپنے بھائیوں ابیشے کے سپرد کیا، اور انہوں نے بنی امون کے سامنے اپنی صف باندھی، اور اس نے کہا کہ اگر ارامی مجھ پر غالب آئیں تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی امون تجھ پر غالب آئیں تو میں تیری کمک کروں گا۔ سو ہمت باندھو اور آؤ ہم اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے۔ بس یوآب اپنے لوگوں سمیت ارامیوں سے لڑنے کو آگے بڑھا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے۔ جب بنی امون نے ارامیوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے بھائی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر میں گھس گئے۔ تب یوآب یروشلم کو لوٹ آیا۔ جب ارامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے شکست کھائی تو انہوں نے قاصد بھیج کر دریائے فرات کے پار کے ارامیوں کو بلوایا، اور ہدر ازر کا سپہ سالار سوفک ان کا سردار تھا، اور اس کی خبر داؤد کو ملی۔ جب وہ سارے اسرائیل کو جمع کر کے یردن کے پار گیا اور ان کے قریب پہنچا اور ان کے مقابل صف باندھی، سو جب داؤد نے ارامیوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف باندھی تو وہ اس سے لڑے، اور ارامی اسرائیل کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے ارامیوں کے 7,000 رتھوں کے سواروں اور 40,000 پیادوں کو مارا، اور لشکر کے سردار سوفک کو قتل کیا۔ جب ہدر ازر کے ملازموں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل سے ہار گئے تو وہ داؤد سے صلح کر کے اس کے مطیع ہو گئے، اور ارامی بنی امون کی کمک پر پھر کبھی راضی نہ ہوئے۔ پہلا تموریخ 20 باب۔ پھر نئے سال کے شروع میں جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، یوآب نے زبردست لشکر لے جا کر بنی امون کے ملک کو اجاڑ ڈالا اور آ کر ربا کو گھیر لیا، لیکن داؤد یروشلم میں رہ گیا تھا، اور یوآب نے ربا کو سر کر کے اسے ڈھا دیا، اور داؤد نے
ان کے بادشاہ کے تاج کو اس کے سر پر سے اتار لیا اور اس کا وزن 1 قنطار سونا پایا اور اس میں بیش قیمت جواہر جڑے تھے۔ سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا اور وہ اس شہر میں سے بہت سا لوٹ کا مال نکال لایا، اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر آروں اور لوہے کے ہینگوں اور کلہاڑوں سے کاٹا، اور داؤد نے بنی عمون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا۔ تب داؤد اور سب لوگ یروشلم کو لوٹ آئے۔ اس کے بعد جزر میں فلسطینیوں سے جنگ ہوئی۔ تب ہوساتی سبکی نے صفی کو جو پہلوان کے بیٹوں میں سے ایک تھا قتل کیا، اور فلسطی مغلوب ہوئے اور فلسطینیوں سے پھر جنگ ہوئی۔ تب یعور کے بیٹے الحنان نے جاتی جولیت کے بھائی لخمی کو، جسے بھالے کی چھڑ جلا ہے کہ شیطیر کے برابر تھی، مار ڈالا۔ پھر جات میں ایک اور جنگ ہوئی جہاں ایک بڑا قد آور آدمی تھا جس کے 24 انگلیاں یعنی ہاتھوں میں 6 اور پاؤں میں 6 تھیں، اور وہ بھی اسی پہلوان کا بیٹا تھا۔ جب اس نے اسرائیل کی فضیحت کی تو داؤد کے بھائی سمہا کے بیٹے یونتن نے اس کو مار ڈالا۔ یہ جات میں اسی پہلوان سے پیدا ہوئے تھے اور داؤد اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ پہلا تواریخ 21 باب۔ اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔ تب داؤد نے یوآب سے اور لوگوں کے سرداروں سے کہا کہ جاؤ بیرسبا سے دان تک اسرائیل کا شمار کرو اور مجھے خبر دو تاکہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہو۔ یوآب نے کہا خداوند اپنے لوگوں کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ کرے، لیکن اے میرے مالک بادشاہ، کیا وہ سب کے سب میرے مالک کے خادم نہیں ہیں؟ پھر میرا خداوند یہ بات کیوں چاہتا ہے؟ وہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے؟ تو بھی بادشاہ کا فرمان یوآب پر غالب رہا۔ چنانچہ یوآب رخصت ہوا اور تمام اسرائیل میں پھرا اور یروشلم کو لوٹا۔ اور یوآب نے لوگوں کے شمار کی میزان داؤد کو بتائی، اور جب اسرائیلی 11 لاکھ شمشیر زن مرد اور یہودا 4,70,000 شمشیر زن مرد تھے، لیکن اس نے لاوی اور بینیمین کا شمار ان کے ساتھ نہیں کیا تھا، کیونکہ بادشاہ کا حکم یوآب کے نزدیک نفرت انگیز تھا۔ لیکن خدا اس بات سے ناراض ہوا، اس لیے کہ اس نے اسرائیل کو مارا۔ تب داؤد نے خدا سے کہا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہوا کہ میں نے یہ کام کیا۔ اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کا قصور معاف کر، کیونکہ میں نے بیہودہ کام کیا ہے۔ اور خداوند نے داؤد کے غیب بین جات سے کہا کہ جا کر داؤد سے کہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 چیزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے ایک چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر بھیجوں۔ سو جات نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو جسے چاہے اسے چن لے، یا تو قحط کے 3 برس یا اپنے دشمنوں کے آگے 3 مہینے تک ہلاک ہوتے رہنا، ایسے حال میں کہ تیرے دشمنوں کی تلوار تجھ پر وار کرتی رہے، یا 3 دن خداوند کی تلوار یعنی ملک میں وبا رہے، اور خداوند کا فرشتہ اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارتا رہے۔ اب سوچ لے کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں۔ داؤد نے جات سے کہا میں بڑے شکنجے میں ہوں، میں خداوند کے ہاتھ میں پڑوں کیونکہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو خداوند نے اسرائیل میں وبا بھیجی اور اسرائیل میں سے 70,000 آدمی مر گئے، اور خدا نے ایک فرشتہ یروشلم کو بھیجا کہ اسے ہلاک کرے، اور جب وہ ہلاک کرنے ہی کو تھا تو خداوند نے دیکھ کر اس بلا سے ملول ہوا اور اس ہلاک کرنے والے فرشتے سے کہا بس اب اپنا ہاتھ کھینچ، اور خداوند کا فرشتہ یبوسی ارنان کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا۔ اور داؤد نے اپنی آنکھیں اٹھا کر آسمان و زمین کے بیچ خداوند کے فرشتے کو کھڑے دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو یروشلم پر
بڑھائی ہوئی تھی۔ تب داؤد اور بزرگ ٹاٹ اوڑے ہوئے منہ کے بل گرے، اور داؤد نے خدا سے کہا، کیا میں ہی نے حکم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کا شمار کیا جائے؟ گناہ تو میں نے کیا اور بڑی شرارت مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ اے خداوند میرے خدا، تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو، نہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف کہ وہ وبا میں مبتلا ہوں۔ تب خداوند کے فرشتے نے جات کو حکم کیا کہ داؤد سے کہے کہ داؤد جا کر یبوسی ارنان کے کھلیان میں خداوند کے لیے قربان گاہ بنائے، اور داؤد جات کے کلام کے موافق جو اس نے خداوند کے نام سے کہا تھا گیا، اور ارنان نے مڑ کر اس فرشتے کو دیکھا، اور اس کے چاروں بیٹے جو اس کے ساتھ تھے چھپ گئے۔ اس وقت ارنان گیہوں داؤتا تھا، اور جب داؤد ارنان کے پاس آیا تب ارنان نے نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا، اور کھلیان سے باہر نکل کر داؤد کے آگے جھکا اور زمین پر سرنگوں ہو گیا۔ تب داؤد نے ارنان سے کہا کہ اس کھلیان کی یہ جگہ مجھے دے دے، تاکہ میں اس میں خداوند کے لیے قربان گاہ بناؤں، تو اس کا پورا دام لے کر مجھے دے تاکہ وبا لوگوں سے دور کر دی جائے۔ ارنان نے داؤد سے کہا، تو اسے لے لے، اور میرا ملک اور میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے۔ دیکھ میں ان بیلوں کو سوکھنی قربانیوں کے لیے اور داؤ نے کے سامان ایندھن کے لیے اور یہ گیہوں نذر کی قربانی کے لیے دیتا ہوں۔ میں یہ سب کچھ دیے دیتا ہوں۔ داؤد بادشاہ نے ارنان سے کہا، نہیں، بلکہ میں ضرور پورا دام دے کر تجھ سے خرید لوں گا، کیونکہ میں اسے جو تیرا مال ہے خداوند کے لیے نہیں لینے کا، اور نہ بغیر خرچ کیے سوختنی قربانی چڑھاؤں گا۔ سو داؤد نے ارنان کو اس جگہ کے لیے 600 مسکال سونا تول کر دیا، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند سے دعا کی، اور اس نے آسمان پر سے سوختنی قربانی کے مذبح پر آگ بھیج کر اس کو جواب دیا، اور خداوند نے اس فرشتے کو حکم دیا، تب اس نے اپنی تلوار پھر میان میں کر لی۔ اس وقت جب داؤد نے دیکھا کہ خداوند نے یبوسی ارنان کے کھلیان میں اس کو جواب دیا تھا، تو اس نے وہیں قربانی چڑھائی، کیونکہ اس وقت خداوند کا مسکن جسے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا اور سوختنی قربانی کا مذبح جبون کی اونچی جگہ میں تھے۔ لیکن داؤد خدا سے پوچھنے کے لیے اس کے آگے نہ جا سکا، کیونکہ وہ خداوند کے فرشتے کی تلوار کے سبب سے ڈر گیا۔ پہلا تورخ 22 باب۔ اور داؤد نے کہا، یہی خداوند خدا کا گھر اور یہی اسرائیل کی سوختنی قربانی کا مذبح ہے۔